میں ارشد قریشی کراچی پاکستان سے مخاطب ہوں اور میرا تعلق ہے انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن پاکستان سے، جو سامعین کی ایک بہت بڑی اور عالمی تنظیم ہے اور دنیا بھر میں ہمارے ممبران موجود ہیں۔ تو میں انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے اس کے صدر کی حیثیت سے اپنے تمام عہدیداروں اور تمام ممبران کی جانب سے اور پاکستانی قوم کی جانب سے اپنے چینی بھائیوں کو نئے سال کی آمد پر اور جشن بہار کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ چین کو اسی طرح ترقی کی راہوں پر گامزن رکھے اور پاکستان اور چین کے جو تعلقات ہیں ان میں مزید بہتری اور مضبوطی اور ہم آہنگی اور بھائی چارہ اور پیار اور محبت پیدا کرے۔ جشن بہار کے حوالے سے چین میں میرا کافی مطالعہ رہا ہے۔ اس حوالے سے اپنے ناظرین کو، اپنے احباب کو اس پروگرام کی توسط سے کچھ بتانا چاہوں گا کہ ضرور ہمیں اس چیز کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ اتنا چرچا جشن بہار کا پوری دنیا میں ہے اور اسے دنیا کی ایک عارضی سالانہ نقل مکانی کہہ لیں، ہجرت کہہ لیں، وہ کہا جاتا ہے۔ تو اور اس میں سرخ رنگوں کا استعمال ہوتا ہے، آگ کے الاؤ، لالٹین، اور زیادہ تر سرخ رنگوں ہی کا کیوں استعمال ہوتا ہے۔ تو تھوڑا سا میں اس پہ کے پس منظر میں جاؤں گا اپنے ان احباب کے لیے جو اس سے ابھی ناواقف ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ چین میں اب قمری سال کے حساب سے جو آغاز ہو رہا ہے، اس مرتبہ 25 جنوری 2020 سے نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو قمری سال کا جب آغاز ہوتا ہے تو کسی نہ کسی جانور سے اس سال کو اس کے جانور سے موسوم کیا جاتا ہے، اور یہ جو اب سال آ رہا ہے کل سے، اس کو چوہے سے موسوم کیا گیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جہاں بھی چائنیز اپنی دکانیں اور مکان سجا رہے ہیں تو وہاں چوہوں کی تصویر ضرور ہے۔ اگر ہم جشن بہار کے حوالے سے اس کو دیکھیں کہ سرخ رنگ کا استعمال یا آگ کے الاؤ یا لالٹین اس طرح کیوں استعمال ہوتا ہے، تو اس کا پس منظر تقریباً 4000 سال پرانا ہے۔ ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ چین میں ایک علاقے میں کئی ایسی وبا آتی تھی، کوئی ایسی کہ وہاں پر انسانوں میں بیماریاں پیدا ہو جاتی تھیں، جانوروں میں بیماریاں پیدا ہو جاتی تھیں، فصلیں تباہ ہو جاتی تھیں، کچھ قدرتی ایسے آفات آتے تھے جس میں بہت نقصان جانی اور مالی ہوتا تھا۔ تو ایک دفعہ تھا کہ جب جو وہ لمحہ ہوتا تھا، جو وہ وقت ہوتا تھا آنے کا، اس مصیبت کا، اس گھڑی کا، اس پریشانی کا، تو اس وقت محض اتفاق تھا کہ بچے اس جگہ پر ایک لال چادر کو تانے ہوئے اس کے نیچے آگ جلا کر کچھ چینی کھیل رہے تھے۔ تو محسوس یہ کیا گیا کہ اس سال وہاں پر وہ جو وبا تھی یا جو مصیبت تھی، جو پریشانی تھی، وہ نہیں آئی۔ تو چینی لوگوں نے یہ سوچا کہ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ لال رنگ کی چادر اور آگ، یہی جو شیطانی قوت ہے جو ہم پر مصیبتیں پریشانی لاتی ہے، وہ اس طرح اس سے خوف زدہ ہوتی ہے۔ تو اس وقت سے یہ رسم چلی، یہ رواج بنا کہ لال رنگ اور آگ کے علاوہ اب تو لالٹین جلائی جاتی ہیں، خوبصورت لالٹین، لیکن لال رنگوں کا استعمال بہت ہوتا ہے۔ تو اس کا پس منظر کچھ اس طرح سے ہے۔ اور جس طرح ہم لوگ عید کے تہوار مناتے ہیں، ہمارا اپنا مذہبی اعتبار سے ہم اپنا ان مقدس ایام کو جس طرح مناتے ہیں، چائنیز اپنے مذہب کے حساب سے جس طرح مناتے ہیں، اس میں تھوڑی سی مماثلت یہ ہوتی ہے کہ جس طرح ہم
عید بقر عید اور تہوار پر اپنے دوست احباب کے پاس جاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں، اپنے پیاروں کے پاس جاتے ہیں. تعطیلات ہوتی ہیں تو ہم دوسرے شہروں میں جاتے ہیں اپنے ماں باپ کے پاس. اگر ہم ملازمت پیشہ ہیں، اگر ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں کہیں اور ہیں، تو ہم اس طرح ملنے جاتے ہیں. تو چین میں یہ بڑی لمبی تعطیل ہوتی ہے، اور اس حساب سے پھر لوگوں میں بڑا جشن کا جوش و خروش بھی ہوتا ہے. اور وہ چینی جو دوسرے علاقوں میں اپنے، نہ صرف علاقوں میں، ممالک میں بھی، جو روزگار کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں، تعلیم کے سلسلے میں، یا اپنی کسی اور بھی مصروفیت کی وجہ سے ہوتے ہیں، وہ اپنے آبائی شہروں میں آتے ہیں، علاقوں میں آتے ہیں، ماں باپ کے پاس آتے ہیں. اور پھر وہاں پر بڑا ایک خوشگوار ماحول بنتا ہے، بڑا خوشیاں ہوتی ہیں، اور بڑے پکوان بنائے جاتے ہیں، اور بہت خصوصی پکوان پکائے جاتے ہیں. اور دوست احباب رشتہ داروں کو دعوت پہ بلایا جاتا ہے، ان کے ہاں جایا جاتا ہے، ان کو وہ ڈشیں جو پکائی جاتی ہیں، وہ پکوان ان کو پیش کیے جاتے ہیں، اور اس میں خوشی محسوس کی جاتی ہے. اس جشن بہار سے پہلے گھروں کو، دکانوں کو، محلوں کو، آفیسز کو بہت بہت خوبصورت انداز میں صاف کر کے سجایا جاتا ہے، اور یہ بڑی رونقیں ہوتے ہیں. اس میں سب سے اہم بات ہوتی ہے یہ کہ یہ بہت بڑی ہے. جب اس طرح 1 ارب 40 کروڑ کی آبادی والا ملک میں آپ اندازہ کریں کہ اس جو جشن بہار ہے، اس میں 3 ارب سفر کیے جاتے ہیں. یعنی سفر کی تعداد 3 ارب ہوتی ہے. 1 ارب 40 کروڑ چین کی آبادی ہے، اور اس 40 دنوں میں، جو یہ 40 دن ہوتے ہیں، اس میں جو سفر کی تعداد ہوتی ہے وہ تقریباً 3 ارب کے لگ بھگ ہوتی ہے، اور اس میں سالانہ اضافہ ہوتا جاتا ہے. اور چینی حکومت بھی اس حوالے سے بہت انتظامات کرتی ہے. چینی لوگ جو ہیں وہ اس تہوار کے لیے سفر میں ریل کا سفر، یعنی ٹرین کا سفر کو ترجیح دیتے ہیں، اور اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں بنسبت دوسری ٹرانسپورٹ کے ذرائع سے. اور بسوں کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، ٹرینوں میں، ہوائی جہاز میں، اور اسی حساب سے ایئرپورٹ اور ریلوے اسٹیشن اور بس اسٹاپس وغیرہ پر بہت اضافی کام حکومت کی طرف سے کیا جاتا ہے تاکہ یہ رش ہو. اس دفعہ کچھ ایسا سلسلہ ہے کہ جشن بہار کے لیے وہاں سے چینی لوگ اپنے اپنے علاقوں میں آ رہے ہوں گے، اور یہاں کالج یونیورسٹی کی طالب علموں کی چھٹیاں ختم ہو رہی ہوں گی، یہ واپس جا رہے ہوں گے. اب دیکھنا ہے کہ ہمیشہ چین نے کس منظم طریقے سے یہ سب کچھ سنبھالا ہے، اور اس وقت بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح ہوگا. اور انہی الفاظ کے ساتھ ارشد قریشی اجازت چاہتا ہے. ایک بار پھر اپنی جانب سے اور اپنی تنظیم کی جانب سے تمام چینی اور چینی بھائیوں کو جشن بہار کی بہت بہت مبارک ہو. فی امان اللہ.